اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا ایمان فروز اور حیرت انگیز واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنے بزرگوں کی کرامات کا یقین مزید مضبوط ہو جائے گا۔ مولانا عبدالستار خان صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے ایک بزرگ دین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ میں نے ادب سے عرض کیا، حضرت، اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی حیرت انگیز بات دیکھی ہو جو آج تک آپ کے دل میں محفوظ ہو تو براہ کرم وہ واقعہ مجھے بھی بیان فرمائیں۔ وہ بزرگ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمانے لگے، بیٹا، ایک مرتبہ مجھ سے عہد لیا گیا تھا کہ یہ راز کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا، لیکن اب اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے آج میں تمہیں یہ بات بتا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں گہری نیند سو رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے کسی نے آواز دے کر جگایا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بزرگ مجھے فرما رہے ہیں، اٹھو، ہمارے گھر میں کچھ معزز مہمان تشریف لائے ہیں، جاؤ اور ان کے لیے تازہ لسی لے آؤ۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اس رات کے آخری پہر میں لسی کہاں سے ملے گی، لیکن بزرگ محترم کا حکم تھا، اس لیے میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اندر والے کمرے میں گیا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کمرہ ایک عجیب نور سے جگمگا رہا تھا۔ وہاں چند بزرگ شخصیتیں تشریف فرما تھیں۔ ان کے چہروں سے ایسی نورانیت ظاہر ہو رہی تھی کہ میں کچھ لمحوں کے لیے انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں خاموشی سے واپس آیا اور باورچی خانے سے ایک برتن اٹھایا۔ بزرگ نے مجھے برتن دیتے ہوئے فرمایا، جاؤ، قریب ہی سے مہمانوں کے لیے لسی لے آؤ۔ میں برتن ہاتھ میں لیے رات کی خاموشی گلی میں نکل پڑا۔ میرے دل میں مسلسل یہی خیال تھا کہ اس وقت پوری بستی سو رہی ہوگی، آخر لسی کہاں سے ملے گی۔ جیسے ہی میں گلی کے موڑ کے قریب پہنچا، اچانک میری نظر ایک چھوٹی سی دکان پر پڑی۔ وہاں ایک بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور تازہ لسی تیار کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے تو اس جگہ پہلے کوئی دکان نہیں دیکھی تھی، نہ ہی اس بزرگ کو کبھی وہاں بیٹھے دیکھا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دکان راتوں رات یہاں کیسے بن گئی۔ میں نے ان سے کہا، بابا جی، مجھے 2 گلاس لسی دے دیں۔ میں ان کے پاس گیا اور جا کر کہا، بابا جی، مجھے 2 گلاس لسی کے دے دیں۔ انہوں نے فوراً لسی تیار کی اور میرے برتن میں ڈال دی۔ میں نے پوچھا، بابا جی، کتنے پیسے ہوئے؟ وہ مسکرا کر بولے، بیٹا، ہمارا حساب تو اللہ کے ایک بندے کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ یہ بات سن کر مزید حیران ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر یہ بزرگ کس کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر وہ ویسے اطمینان سے بات کر رہے تھے جیسے مجھے اور میرے گھر کو برسوں سے جانتے ہوں۔ میں لسی لے کر واپس آیا اور بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ انہوں نے برتن لیا، لسی مہمانوں کے سامنے پیش کی اور مجھے فرمایا کہ اب آرام کرو۔ کچھ دیر ہونے کے بعد اچانک اندر سے آواز آئی کہ مہمان رخصت ہونے لگے ہیں۔ بزرگ ان معزز مہمانوں کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ میں بھی ادب سے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے عرض کیا، حضرت، آپ اندر تشریف لے جائیں، میں دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ بزرگ اندر واپس چلے گئے۔ میں نے دروازے سے باہر جا کر دیکھا، لیکن اللہ کی قسم میری آنکھ حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ وہ مہمان نظر آئے، نہ گلی میں لسی والی دکان، اور نہ ہی وہ بزرگ آدمی کہیں دکھائی دے رہے تھے۔ میں فوراً گلی کے کونے تک گیا، مگر وہاں بھی مکمل خاموشی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں حیران و پریشان واپس آیا۔ میرے دل میں سوالات کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضرت، خدا کے لیے مجھے بتا دیجئے کہ یہ مہمان کون تھے اور وہ لسی والا بزرگ کون تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، مگر اب وہاں کچھ بھی موجود نہیں۔ بزرگ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا،
بیٹا میں تمہیں یہ راز بتا دیتا ہوں، لیکن ایک وعدہ کرو کہ میری زندگی میں اس راز کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرو گے۔ میں نے وعدہ کیا۔ پھر بزرگ نے فرمایا، میرے دوست جو اس رات ہمارے گھر تشریف لائے تھے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جس شخص نے تمہیں لسی دی تھی وہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ میں سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کس طرح ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے اور کس انداز میں اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسی شان اور مقام عطا فرماتا ہے جس کا ہم عام انسان لوگ مکمل طور پر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اصل قدرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ جسے چاہے اپنے فضل سے عزت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ہمیشہ اپنی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔